کبھی ہڑتال پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک فوج کو کبھی ہڑتال پہ نہیں جاتے ہوئے دیکھا. ایک زمانے میں پولیس بھی ہڑتال پہ گئی تھی، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا. پاکستان میں سب ہڑتال پہ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ہیں وہ کبھی بھی مسجد کا امام جو ہے وہ کبھی کسی جگہ پہ ہڑتال پہ 76 سال میں نہیں، یا دنیا میں بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہہ کہ جی میں نہیں دیتا اذان. ایسا نہیں ہوا. کووڈ آ گیا، سیلاب آ گیا، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، جو مرضی ہو گیا، آپ کو اذان کی آواز جو ہے وہ پرسائز اس وقت آئے گی. لیکن مجھے ذاتی طور پہ بات بڑی بری لگتی ہے. میں اپنے محلے کی مسجد کی بات کرتا ہوں کہ جب بیٹی کی شادی ہونی ہو یا بیٹے کی شادی ہونی ہو یا گھر میں کوئی غمی خوشی ہو تو وہ کپڑا لے کے کھول کے تو وہ لوگوں میں پھرنا شروع کر دیتے ہیں. میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کو آپ نے، معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، اس کو آپ نے ایک مسجد میں بھکاری کی حیثیت سے کیوں پیش کیا ہے؟ جب تک آپ کا ہیرو ورشپ، وہ کریکٹر، وہ انٹلیکٹ، وہ لیول نہیں لے کر آئے گا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے پھر وہی آپ کو خطبات دے گا جو پچھلے 40 سال سے میں مسجد میں ہمیشہ وہی واقعات جو ہے وہ سن رہا ہوں. اس میں کوئی ترتیب نہیں پائی. آج میرے مہمانوں میں ایک مہمان ہے جن کا نام صرف گمنام ہے، جس کا ذکر نہیں کریں گے. یہ ایک مسجد کے امام ہیں. یہ زندگی اپنی کیسے گزارتے ہیں، کس طرح گزارتے ہیں، اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ ان میں علامہ اسید الرحمان بھائی ہیں. السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق صاحب ہیں. السلام علیکم پیر صاحب، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ساتھ سخاوت بھائی ہیں. السلام علیکم سخاوت. وعلیکم آپ السلام. لوگوں کی اجازت سے پہلے حضرت سے بات شروع کی جائے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ کتنے عرصے سے آپ امام مسجد ہیں؟ سر مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں امامت کرواتے ہوئے. امامت کرواتے ہوئے. اور آپ کسی مدرسے سے تعلیم یافتہ ہیں؟ جی سر. اچھا، تو آپ جب مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو تب آپ کا خواب یہی تھا کہ آپ مسجد کے امام بنیں گے؟ جی سر، یہی خواب تھا. تو آپ کے باقی طالب علم کلاس فیلوز میں سے جو آپ کی جماعت میں تھے ان لوگوں میں سے تقریباً سارے ہی امام مسجد کی طرف گئے، تدریس کی طرف گئے، یا کچھ اور بھی ادھر ادھر گئے؟ تقریباً اسی فیلڈ میں سب. سو آپ کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے مدرسے میں جو تعلیم حاصل کی اس زمانے سے آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ میں مسجد کی امامت کروں گا. یہ درست ہے بات؟ جی سر. تو اچھا، مسجد نے آپ کو رہائش بھی دی ہے؟ جی سر، مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر ہے. اچھا، ایک کمرے کا. ایک کمرے کا؟ جی. اچھا. اور اس میں میری بیوی ہے، 3 بچے ہیں، والدین ہیں. او شاباش ہے. دونوں والدین حیات ہیں؟ جی الحمدللہ. 2 والدین، ایک بیوی، اور کتنے بچے ماشاءاللہ؟ 3 بچے ہیں سر. 3 اور 3 6، اور آپ 7؟ جی سر. آپ 7 لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں؟ جی سر. ماشاء اللہ تعالیٰ. اور آپ نے فرمایا کہ آپ امامت فرما رہے ہیں تقریباً 10-12 سال سے؟ جی سر. اچھا، جب آپ نے شروع کی تھی امامت تو آپ کی سیلری کتنی تھی؟ سر تقریباً 8-9 سے شروع ہوئی تھی. 8-9 ہزار سے؟ جی. اچھا، اور اب کتنی ہے؟ ابھی 3 سال پہلے 15 کی ہے انہوں نے، وہ بھی تھوڑی تھوڑی بڑھا کر. یہ آپ کے ہاں مسجد کی کمیٹی بھی ہوگی ظاہر ہے؟ جی سر ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں؟ جی. تو آپ لوگوں کو جو سیلری ملتی ہے یہ کمیٹی خود ڈونیٹ کرتی ہے یا آپ جمعے والے دن اکٹھے کرتے ہیں پیسے؟ سر کمیٹی دیتی ہے. تو جمعے والے دن وہ جو کپڑا ہے وہ بھی چلاتے ہیں یا نہیں؟ وہ بھی چلانا پڑتا ہے سر. وہ بھی چلانا پڑتا ہے. اور اس کے پیسے خالصتاً مسجد کے لیے ہوتے ہیں یا آپ کی تنخواہیں بھی انہی میں سے ہوتی ہیں؟ سر مسجد کے لیے بھی ہیں، ہماری تنخواہیں بھی اسی میں سے ہوتی ہیں. اچھا، تو تقریباً مہینے کا آپ کو اگر اندازہ ہو کہ کمیٹی مسجد پہ کتنا خرچ کر رہی ہوتی ہے؟ سر ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کو 15,000 روپیہ اور 7 لوگ، جی ایسا ہی ہے نا؟ جی جی. 7 لوگ اور 15,000 روپیہ. تو حضور اقدس آپ مطلب کیا کرتے ہیں اس میں؟ کوئی لوگ آپ کو کھانا وانا مہینے کا دے جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ سر اسی 15,000 میں گزارا کرنا ہوتا ہے. بچوں کی فیس ہے، خرچ وغیرہ ہے. بچے اسکول جاتے ہیں؟ جی سر، 2 بچے اسکول جاتے ہیں میرے. وہ اگرچہ گورنمنٹ اسکول میں، لیکن یونیفارم ہے، بکس ہیں، ٹیوشن کی فیس ہے. بیوی بیمار ہو جائے اس کے دوائی وغیرہ کا خرچ ہے. والدین میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے اس کا خرچ ہے. اچھا، آپ بل دیتے ہیں کوئی بجلی کا، گیس کا، یا کسی چیز کا؟ کوئی پنکھا، لائٹ جلتی ہوگی کمرے میں؟ سر دونوں بل دیتے ہیں. آپ بل بھی دیتے ہیں؟ جی. 15، میری بولتی بند ہو گئی ہے. 15,000 میں آپ کم از کم 5 نمازیں پڑھاتے ہیں جماعت میں؟ جی سر. 10-12 سال سے؟ جی.
آپ نے کبھی چھٹی کی ہے؟ نہیں سر، چھٹی نہیں کبھی کی. بیماری ہو، کوئی چیز ہو ایسی، کوئی نہیں سیکنڈ سر. سپورٹ ہے آپ کی؟ کبھی نہیں ایسے ہوا. تو بات سنیں، 15,000 میں بھائی مفتی گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سوچ سے باہر ہے. کیا کرتے ہیں؟ بھوکے رہتے ہیں، ایک وقت کھاتے ہیں، یا لوگوں سے مانگتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ خوشی غمی کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے تو انتظامیہ سے کہا ہے وظیفہ بڑھایا جائے، لیکن وہ ابھی انہوں نے پہلے کہا تھے، رمضان میں کہا تھا انہوں نے کہ مسجد کا مینار بنانا ہے ہم نے، اس کے بعد آپ کا کچھ سوچیں گے. ہو شاباش ہے. اچھا، پھر مینار بن گیا؟ نہیں، ابھی تک تو 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی مینار بھی نہیں بنا اور بڑھا بھی نہیں رہے وظیفہ ہمارا. تو مجھے ایک بات بتائیں، فرض کیجئے کہ آج آپ دوبارہ اپنے ہی اس مدرسے میں جائیں جہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ وہاں کے طالب علموں کو اس بات کے لیے کہیں گے کہ وہ یہی پروفیشن اڈاپٹ کریں آگے؟ سر میں یقیناً کو کہوں گا کوئی اور پروفیشن بھی ساتھ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. اس میں نہیں گزارا ہو سکتا آپ کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس وقت مدارس کے اندر ہیں، الٹیمیٹلی کسی نہ کسی سینیریو میں انہوں نے تدریس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ منسوب رہنا ہے، اور سیلری پیکج جو ہے وہ 15,000 کے لگ بھگ ہی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی. تو اگر آپ کو اپنے مدرسے میں ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جاتی، میں مثال دے رہا ہوں یہ بالکل بات، پلمبنگ کی، کمپیوٹر کی، کسی بھی چیز کی، تو آپ اپنے رزق میں اضافہ فرما سکتے تھے؟ جی سر، کر سکتے تھے ہم، لیکن بس سوچ یہی تھی کہ مسجد میں آئیں گے. تو مجھے ایک بات بتائیں، مہینہ پورا گزرتا ہے جب، تو اس میں آپ کے پاس پورے پیسے، پورے 15,000 میں سے 30 دن یعنی کہ 500 روپیہ پر ڈے، ایسا ہی ہے؟ جی. ادھار بھی لیتے ہو کہیں سے؟ جی سر. ادھار بھی لینا پڑتا ہے؟ سر ادھار بھی لینا پڑتا ہے کسی سے، ہمیں تنخواہیں بھی وقت پر نہیں دی جاتی. تنخواہ کا وقت آتا ہے فون کاٹ دیتے ہیں یا اٹھاتے نہیں ہیں، گھر جائیں وہ بچوں سے کہتے ہیں، ان سے بول دیں قاری صاحب سے بول دیں یا بیزی ہیں یا مصروف ہے، گھر نہیں ہے. بس 10 تاریخ تک تو ایسے ہی چلتا ہے. کتنے بچوں کو آپ گھر جا کے قرآن پڑھاتے ہیں؟ سر پہلے پڑھاتے تھے، لیکن پھر جو محلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا قاری صاحب یہ انتظامیہ جو کمیٹی کی، مسجد کی جو کمیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، وہ بھی چھوڑ دیا تھا. تو آپ ابھی مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح چلے گا؟ اپنے بچوں کو بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے آگے اور سلسلے چلیں گے، تو 15,000 میں 15,000 ہو سکتا ہے 5 سال بعد اور 20,000 ہو جائے، اس میں کیسے گزارا چلے گا؟ سر ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کچھ سوچا ہے آپ نے بحیثیت باپ کے، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت بیٹے کے، کوئی چیز مطلب کوئی سوچا ہو؟ ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر ایک ہی حال ہے، پھر اگر نہیں بڑھاتے تو پھر ہم بھی عام لوگوں کی طرح بچوں کو لے کر چھت سے کود جائیں.